خیشتن رامن نمی بینم ہنر خیشتن رامن نمی بینم ہنر تاشوم مقبولی مسعود در یا سرو سجدہ مرا قدر بود یا با اشکم دولت خنداں شود حضرت مولانا رومی ایک مشہور روایت کی روشنی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی تو 2-3 روز کے بعد پہلے ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر رؤسائے عرب کے قاعدے کے مطابق دیہات کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس طرح آپ کا بچپن حلیمہ سعدیہ کی گود میں گزرا۔ آپ کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ تھے، جو آپ کی بعثت کے بعد آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن 4 تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑایا اور یہ مقدس امانت آپ کے دادا عبد المطلب کو سپرد کرنے کے خاطر جب مکہ معظمہ پہنچی تو آپ کو کعبہ شریف میں لے گئیں اور مقام حتیم پر آپ کو بٹھایا۔ مقام حتیم مکے سے باہر کا وہ حصہ ہے جہاں شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور جبریل امین آپ کو بحکم خداوندی آسمانوں کی سیر کرانے لے گئے تھے۔ غرض حلیمہ سعدیہ آپ کو کعبے میں لے کر پہنچی تو کعبے جو شیمہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑایا اور یہ مقدس امانت آپ کے دادا عبد المطلب کو سپرد کرنے کے خاطر جب مکہ معظمہ پہنچی تو آپ کو کعبہ شریف میں لے گئیں اور مقام حتیم پر آپ کو بٹھایا۔ مقام حتیم مکے سے باہر کا وہ حصہ ہے جہاں شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور جبریل امین آپ کو بحکم خداوندی آسمانوں کی سیر کرانے لے گئے تھے۔ غرض حلیمہ سعدیہ آپ کو کعبے میں لے کر پہنچی تو کعبے کے اندر سے مانوس اور محبت بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ مولانا فرماتے ہیں، چوں ہمیں آورد مانت راز بیم شد بکعبہ آمدو اندر حتیم از ہوا آواز بانگے کہ حتیم تافت برتو آفتاب بس عظیم۔ وہ فکر و اندیشے کے ساتھ آمنہ کی امانت سپرد کرنے آ رہی تھیں۔ وہ پہلے کعبے میں مقام حتیم پر پہنچیں تو کعبے سے ایک غیبی آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر ایک بہت بڑے سورج نے پرتو ڈالا ہے۔ اے حتیم، آج تجھ پر آفتاب کرم لاکھوں انوار نچھاور کر رہا ہے۔ اے حتیم، تجھ پر اس ذی شان
ہستی کے قدم آئے ہیں جس کے قاصد خوش نصیبی ہے۔ اے حتیم تو پھر عالم ارواح کے نزول کا مرکز بننے والا ہے۔ جان پاکاں طلب و طلب و جوق جوق آیدت از ہر نواحی مست شوق۔ پاک لوگوں کی روحیں جماعت جماعت اور گروہ گروہ مست و بے خود ہو کر اطراف عالم سے آئیں گی۔ یہ آوازیں حتیم میں گونج رہی تھیں، لیکن آواز دینے والا نظر نہ آتا تھا۔ گشتہ حیران حلیم ازاں صدا نے کسے در پیش نے سوئے قفا۔ شش جہت خالیز صورت وی صدا شد پیا پہ آندار جاں فدا۔ حلیمہ اس صدا سے حیران تھی کہ نہ کوئی سامنے دکھائی دیتا ہے نہ پیچھے۔ وہ کعبے کے کونے کونے میں پہنچی، کوئی نظر نہ آیا تو خوف سے کانپنے لگی، اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ مولانا فرماتے ہیں باز آمد سوئے آن طفل رشید، مصطفیٰ را در مکان خود ندید۔ وہ آواز کی تلاش کے بعد اس در نایاب کی طرف واپس ہوئی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پر نہ پایا۔ وہ حواس باختہ تصویر حیرت بن گئی، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ اب آوازیں بھی رک گئی تھیں۔ سوئے منزل ہادوی دو بانگ داشت، کہہ کے بل دردانم غارت گماشت۔ وہ مکے کے آس پاس گھروں کی طرف دوڑی اور چلا چلا کر کہنے لگی میرا موتی کون لوٹ لے گیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، ہر شخص لا علمی کا اظہار کرتا تھا۔ حلیمہ کچھ اس طرح رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ سننے والے بھی رو رہے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں پیر مرد پیش آمد باعثا، پیر مرد پیش آمد باعثا، کہ حلیمہ چے فتاد اختر ترا، کی چنی آتش ز دل افروختی، وی جگر ہاراز عالم سوختی۔ ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، بولا اے حلیمہ تجھے کیا مصیبت پیش آئی؟ تیری آہوزاری سے کلیجے باہر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معتمد دایا ہوں۔
میں ان کے دادا عبد المطلب کو یہ امانت سپرد کرنے آئی تھی، آج میرا اعتماد خاک میں مل گیا، میرا بچہ گم ہو گیا، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ بوڑھا بولا غم نہ کر، میں تجھے ایک باکمال و باخبر بادشاہ کے پاس لیے چلتا ہوں، وہ تیرے بچے کا حال بتا دے گا۔ یہ بوڑھا بت پرست تھا، وہ حلیمہ کو عزا بت کے سامنے لے کر پہنچا، اس نے بت کو سجدہ کیا اور کہا اے خدائے عرب، اے دریائے جود و سخا، تیری مہربانی کی امید پر حلیمہ سعدیہ تیری خدمت میں حاضر ہے۔ اس کا بیٹا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے گم ہو گیا ہے، اس کے منہ سے محمد کا نام پاک نکلا تو سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ نام محمد کے اعداد، اس کی عظمت اور بزرگی مخلوق کے تمام ناموں پر بزرگ تر ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ نام محمد ساری کائنات کے اسرار اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آپ کا نام سنا تو بت سجدے میں گر گئے۔ چوں محمد گفت جملہ بتاں، سرنگوں گشتند ساجد آزمان، کہ برو اے پیر اینچ جستجوست، آ محمد را کے عزل ما ازوست۔ بوڑھے کے منہ سے محمد کا نام نامی نکلا تو تمام بت سجدے میں گر گئے۔ جو اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ تو جن کے بارے میں ہم سے پوچھ رہا ہے ان کی بعثت ہماری خواری اور ذلت کا باعث ہوگی۔ نام محمد، آپ کے نام نامی کی عظمت سے بت سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے یہ نام ہمارے زوال کا باعث ہوگا، اس کی آمد سے آسمانوں پر لرزہ طاری ہوگا۔ بوڑھے نے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو خوف سے کانپ اٹھا، کہنے لگا اے حلیمہ سعدیہ، سجدہ شکر ادا کر، تیرا بچہ کائنات کی عظیم ہستی ہے، وہ ضائع نہ ہوگا، خدا اس کا محافظ ہے۔ بت خانے سے آواز آئی ہے حلیمہ غم نہ کر، وہ گم نہ ہوگا، سارا عالم اس میں گم ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے لاکھوں نگہبان ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بت پرستی کی بات آئی تو مولانا یہاں پر ایک عارفانہ نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ بے اختیار اور مجبور ہیں، اگر مجبور نہ ہوتے تو اپنی معبودیت کا انکار کر دیتے۔ فرماتے ہیں سنگ بے جرم است در معبود یش، تو نئے مضطر کے بندہ بود یش۔ بت معبود ہونے میں مجبور ہیں اور بے قصور ہیں، لیکن اے انسان تو بندہ بننے میں مجبور نہیں۔ جو مجبور ہے وہ خوف زدہ ہے اور جو مختار ہے وہ بے خوف۔ کیسے حیرت و تعجب کی بات ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی آہوزاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو وہ پریشان حال نوحہ کنا کعبے میں پہنچے۔ حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی پر خدائے واحد کے پرستار کعبے کی عظمت سے خبردار تھے۔ کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر عرض کرنے لگے آمد از غم بردر کعبہ بسوز، کہ خبیر از سر شب از راز روز۔ غم سے بےتاب ہو کر رو رو کر کہنے لگے اے ظلمت و نور کے رازدار کعبے، میں گنہگار ہوں،
میں رازداری کا اہل نہیں. خیشتن رامن نمی بینم ہنر خیشتن رامن نمی بینم ہنر تاشوم مقبول مسعود در یا سرو سجدہ مرا قدر بود یا با اشکم دولت خنداں بود. میں اس بارگاہ میں نیک اور مقبول ہونے کے لائق نہیں. میں علم میں بے مایا اور عمل میں ناکارہ ہوں. نہ میرا سجدہ اس بارگاہ کے قابل ہے اور نہ میرے آنسو میری التجا کے لیے ذریعہ قبولیت بن سکتے ہیں. لیک در سیمائے در یتیم لیک در سیمائے در یتیم دیدہ آثار لطفت اے کریم. کہ نمی ماند بما گرچہ زماست ما ہما مسم و احمد کیمیاست. عرض کر رہے تھے اے رب کعبہ ہم نے اس در یتیم کی پیشانی میں بڑے انوار و برکات دیکھے ہیں. اگرچہ یہ ہم میں سے ہیں مگر ہم تانبا ہیں اور وہ کیمیا. میں نے ان کے احوال میں ایسے عجائبات دیکھے ہیں جو کسی اور میں نہیں دیکھے. اے رب کعبہ وہ تیرے بحر کرم کا ایک موتی ہے. من ہمورا می شفیع آرمبتو من ہمورا می شفیع آرمبتو حال او اے حال دام با ما بگو. میں اسی کو تیرے پاس سفارشی لایا ہوں. اے حال کے جاننے والے ہمیں اس کا حال بتا دے. حضرت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع قرار دیا تو ان کی دعا قبول ہوئی. کعبے سے آواز آئی. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں اندرون کعبہ آمد بانگ زود کہ ہم مکنو رخبتو خواہد نمود. آواز آئی. وہ ہزاروں اقبال مندیوں کے ساتھ ہماری طرف سے خوش نصیبی کا نشان ہے. وہ ہزاروں فرشتوں کے جلو میں محفوظ و مامون ہے اور ہمارے پاس ہے. اے ابو طالب وہ تمہیں اپنا دیدار دکھائے گا, تمہارا موتی تمہیں مل جائے گا.
وہ گم نہ ہوگا، اس کی ہستی ہزاروں عروج اور عظمتوں کا آفتاب ہے۔ ظاہر اشرا شورے گہاں کنے بات نشرا از ہما پنہا کنے، ہم اس کے ظاہر کو عالم میں مشہور کریں گے اور اس کے باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے کہ اس کی ہستی ظاہر و باطن کا راز ہے۔ صوفیہ کے نزدیک رنگا رنگ کائنات اللہ کے اسماء و صفات کے مظاہر اور صورتیں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظاہری اللہ کے اخلاق الہیہ کا مظہر اتم اور آپ کا باطن کمالات الہیہ کا مخزن ہے۔ آپ کی ہستی اس حدیث قدسی کی شرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں اسماء و صفات کا ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کر دیا۔ خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ساری مخلوقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معظم اور مکرم اور افضل ہیں۔ حضرت ابو طالب نے سنا کعبے سے آواز آ رہی تھی، ذرے کا بوداب و گل معذر گریں گہ گوہش خل خالو گہ خاتم بریں۔ آب و گل یعنی پانی اور مٹی سونے کی کان ہے اور ہم زرگر ہیں، ہم اس مٹی کو کبھی پازیب بناتے ہیں کہ اس کی جھنکار سے دل جھوم اٹھتے ہیں، اور کبھی انگوٹھی بناتے ہیں جو اوراق تقدیر پر مہر تصدیق کا کام کرتی ہے اور مہر نبوت قرار پاتی ہے۔ گہ تو رنجے تخت بر سازیں مزو، گاہ تاج فرقہائے ملک جو، ہم کبھی اس مٹی کو تخت کے پھول اور نقش و نگار بناتے ہیں اور کبھی اس کو کشور کشا شاہوں کا تاج بناتے ہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کا قوام خاک سے ہے۔ حضرت مولانا رومی حمد کے رنگ میں انسان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ عشق داریم بائی خاک ماں ذاکے افتاد دست قعد رضا، صد ہزار عاشقو معشوق ازو، در فغان و در نفیر و جستجو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس مٹی سے عشق کرتے ہیں کہ یہ تسلیم و رضا کی پیکر ہے، یہ قدموں میں پڑی ہے، نہ شکوہ کرتی ہے اور نہ شکایت، دوستوں اور دشمنوں کو اپنی آغوش میں سلا لیتی ہے، اس کا مزاج عشق اور اس کی فطرت محبت ہے۔ ہم نے اس سے ہزاروں عاشق و معشوق پیدا کر دیے ہیں جو سوز عشق اور نالہ و فغاں کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ذاک دارد خاک شکل اوری، ذاک دارد خاک شکل اوری، وزدروں دارد صفات انوری، زمین کا ظاہر غبار آلود اور اس کا باطن پر انوار ہے۔ عاشق ظاہر میں غبار آلود مگر باطن میں نورانی صفات کا حامل ہے۔ زمین کا ظاہر پتھر اور باطن موتی ہے، اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو ظاہر سے خاکی اور باطن میں نوری ہو۔
یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ہر کے با خود بہر حق باشد بجنگ، تاشود معنیش خصم میں بو و رنگ۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف ہو اور اس کا باطن رنگ و بو کا خوگر نہ ہو۔ مولانا رومی حمد و نعت کرتے ہوئے بہت دور چلے گئے تھے، اب پھر اصل قصے کی طرف لوٹتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے غیبی آواز کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے اللہ، وہ میرا فرزند اس وقت کہاں ہے؟ اے واقف راز، مجھے اس کے جائے قیام کا راستہ بتا دے۔ از درون کعبہ آوازش رسید، گفتو اے جو اندے طفل رشید، ہاتفش گفتہ مخرغم کی زمان، باتو زاں شاہ جہاں بدہم نشان۔ آواز آئی، اے بچے کو تلاش کرنے والے، نیک انسان غم نہ کر، میں تجھے ابھی اس جہان کے بادشاہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ تیرا فرزند فلاں میدان میں درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ سردار ابو طالب نے یہ سنا تو اپنے سارے خاندان کے ساتھ اس جنگل کی طرف چل دیے جہاں ایک درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون و طمانینت سے تشریف فرماتے۔ یہاں آپ کو فرشتے لائے تھے۔ حضرت جبریل نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب اطہر کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور آپ کا سینہ پاک سی دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات بھی دیکھے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے آپ کے انشراح صدر کا ذکر سورہ انشراح کے اندر اس طرح فرمایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔